خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ شام کی عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو قید کر لیا، جن میں حضرت خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ان کے سردار کو حضرت خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے۔ اس طرح ہر عیسائی ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میری ہے۔ پھر حضرت خالہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا، جس پر آپ فوراً رک گئے، سر جھکائے دیر تک ان کی بات سنتے رہے اور جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ راہیوں کو عجیب سا لگا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روک کے رکھا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خالہ بنت ثعلبہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کر لیتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ یہ خاتون راستے میں حضرت عمر کو ملی تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، او ہو اے عمر، ایک وقت تھا جب میں نے تمہیں بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے۔ پھر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تم عمر کہلانے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین نہ کہلائے جانے لگے۔ عمر، ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریب رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے بچانا چاہتا ہے۔ اس پر جارود عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، عمر کو تو بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ خالہ بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جس نے فتح شام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خالہ ازور کی بیٹی 3 جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کے حامل تھے اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خالہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد ابن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی کسی ٹاٹے مارتا ہوا بپے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا کہ یکایک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن ازور ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس طرح غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی، اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد ابن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید نے جنگ کے اس شہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شہ سوار زرار بن
ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اس مجاہدہ نے کارہائے نمایاں انجام دی، جس میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائی کی ایک بڑی تعداد نہر اشتراک کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بولس کی کمانیں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے، لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ ملاحظہ فرمائیے، بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر اشتراک پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلے کا اور طبیعہ کی بوڑھیاں تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادت تھی۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تباہ کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتے ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائے؟ تم ان کی لونڈیاں باندیا بند کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و ہمت سے علی اور شجاعت و برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت عفار حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے خولہ، تم نے ہماری شجاعت و بارات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ، اس کی کوئی ہتھیار ہو، نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قبیلہ طبیعہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ افیرہ بنت غفار رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی۔ ان کے پیچھے افیرہ بنت غفار، امان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن المکر اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے اہل من مبارز کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اسی طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی۔ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ تم الگ ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گی اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پہ زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک نے دوسرے سے شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک لکڑیاں اٹھائیں، عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، کیا کرتی ہو؟ حضرت افیرہ بنت غفار الحمیریہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگوار کا دبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال
تک نہ لائی کیونکہ وہ میری ہے۔ پطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ہلکا باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹی منہ گرتا تھا تو ضربیں مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اس طرح 30 سوار موت کی گھاٹ اتار دیے۔ پطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کی ہمراہی بھی چل ہو پڑے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد پطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے پطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی، اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے: ہم قبیلہ طبیع اور امیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دھیکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگی۔ پطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا: اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں۔ پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا: یا کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں بھی ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بے جا باہر نکال ڈالوں۔ وہ اللہ، میں اپنے اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ پطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جان بازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے، اگر صورتحال واقعی وہی ہے جسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ کو آگ کا دبا دو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت عزور کی وفات خلافت عثمان کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ